اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عباس حسینی سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ویڈیوز چل رہی تھی، 2 ویڈیوز میں نے پہلے دی ہیں، اب یہ تیسری ویڈیو ہے اسی حوالے سے۔ تو قرآن پاک میں چونکہ زکوٰۃ کا بارہا مرتبہ ذکر کیا گیا، بلکہ جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا، بلکہ ایک آیت ہے سورہ سجدہ کی، حامیم سجدہ، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، تو اس میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور وہ کافر ہیں۔ یہ اسی طرح کی آیت ہے جیسے یہ اللہ کریم نے نماز کے حوالے سے فرمایا کہ نماز پڑھو مشرک نہ بنو۔ تو اب آپ اہل تشیع خود سوچ لیں کہ کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر کس لیول پہ کہاں پہ یہ کھڑے ہیں۔ باقی آج جو 2 کانسیپٹس ہیں وہ تھوڑے سے عوام الناس کو کلیئر کرنے ہیں، جیسے میں نے رزق یا مال یا پیسہ روپیہ کے حوالے سے یعنی کہ اس کے اکنومیکل پہلو اور اس کے فائنینشیل اس کا سٹیٹس کلیئر کیا تھا کہ ضروری نہیں زر جو ہے وہ ایک قیمتی دھات ہی ہو، کوئی بھی چیز جس میں وہ 4 چیزیں جیسا کہ بتائی تھیں وہ ہوں تو وہ زر ہوتا ہے اور وہ ویلیویبل ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح ہی ہے جیسے سونا۔ اگر حضور کے دور میں فرض کرے سونا روپے پیسے کی صورت میں نہ ہوتا، کرنسی نوٹ ہوتے، تو کیا خیال ہے حضور کے دور میں ان کرنسی نوٹ پہ زکوٰۃ نہ ہوتی؟ چلیں جو زمیندار ہے وہ تو زمین سے گندم پہ دے دیتا، جو تجارت کرتے ہیں، جو سروسز دیتے ہیں، وہ امیر لوگ ہوتے ہیں، بہت امیر ہوتے ہیں سروسز دینے والے بھی، اس دور میں بھی تھے، اور جو تجارت کرتے ہیں تو کیا تاجرین پہ جو تاجر لوگ تھے یا جو سروسز دیتے تھے اور وہ امیر لوگ تھے تو کیا حضور کے دور میں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی؟ ایسا تو بالکل نہیں، صرف زمینداروں پہ ہوتی تھی کہ جس کی 40 من گندم ہو یا کھجوریں ہوں تو وہی دے، باقی کوئی زکوٰۃ نہ دے، ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ تو اگر اس وقت بھی کرنسی نوٹ ہوتے تو کرنسی نوٹوں پہ ہوتی، کامن سینس کی بات ہے، وہی مال تھا وہی، اور جبکہ خمس کے حوالے سے اسے کہتے ہیں یہ مال ہے، یعنی کہ ایسی دوغلی اور منافقانہ پالیسی ہے۔ تو جو بات میں آج کرنے جا رہا ہوں کوشش کروں گا 10-12 منٹ میں بات ختم ہو جائے۔ قرآن پاک میں 2 لفظ یوز ہوئے ہیں جن پہ اللہ کریم نے اپنا حق مانگا ہے۔ ایک لفظ ہے رزق اور ایک لفظ ہے غنیمت۔ غنیمت کا لفظ بہت کم استعمال ہوا ہے، صرف خمس کے لیے ہوا ہے، ایک ہی مرتبہ۔ شاید ویسے غنیمت کا لفظ ہو، لیکن جب اللہ کریم نے اپنا حق یا اپنی مخلوق کا حق مانگا ہے تو اس میں غنیمتم کا لفظ ایک ہی مرتبہ ہے، اور خمس کے حوالے سے وہ بھی ذکر کروں گا، لیکن پہلے رزق کا بارہا مرتبہ رزق لفظ آیا ہے، اور اس میں اللہ کریم نے اپنا حق یعنی کہ اپنی مخلوق، یہاں تک کہ غربا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اہل و عیال یعنی عیال کہا ہے، جبکہ وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، لیکن وہ غربا کو کہتا ہے کہ ان کی جو خدمت آپ کریں گے تو اس طرح یہ ہے کہ اللہ کے عیال کی آپ خدمت کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ بے نیاز کی کرم نوازی ہے، جبکہ وہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ تو لیکن ہمارے اہل تشیع وہ کھا جاتے ہیں اور نہیں دیتے، ظلم کرتے ہیں اور اپنی جانوں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، مریں گے تو، اور کیا خیال ہے قیامت تک پھر زکوٰۃ ختم ہی ہوگی؟ یعنی کہ یہ جو اللہ کریم نے 12 مرتبہ فرمایا تو صرف پہلے 3 یعنی کہ 1000 سال کے لیے یہ حکم آیا تھا، اس کے بعد پھر ختم ہو گیا، کوئی روپیہ آ گئے، نوٹ آ گئے، ڈالر آ گئے، یورو آ گئے تو زکوٰۃ ختم ہوگی۔ خوف خدا کریں یار، آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ نے حساب نہیں دینا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اس دور میں ڈالر یورو ہوتے تو اس وقت پھر حضور ان پہ زکوٰۃ نہ لیتے؟ کوئی بات بندہ کرنے والی کرے۔ تو رزق کیا ہوتا ہے اور غنیمتم کیا ہوتا ہے؟ رزق ایک ڈیفینیٹ براڈر ٹرم ہے ایز کمپیئر غنیمتم کی۔ میں تھوڑا سا عوام کو کلیئر کر دوں، رزق جو کچھ آپ کو مل رہا ہے، جو کچھ بھی مل رہا ہے، وہ کموڈیٹیز کی شکل میں، روپے پیسے کی شکل میں، آپ سروسز دے رہے ہیں اس کے عوض آپ کو مل رہا ہے، آپ کوئی ذمہ دارہ کر رہے ہیں اس سے جو مل رہا ہے، جو آپ جاب کر رہے ہیں اس سے جو یہ سب جو آپ کو آمدن کا ذریعہ ہے کوئی بھی دنیا میں، ویسے تو آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ بھی اللہ کریم نے اس کو رزق ہی کہا ہے، لیکن
وہ ایک اسرار الہی ہیں، جب مرے گا ہر بندہ تو اس کو اس کا حصہ ملے گا جتنی اس نے نیکیاں کی ہوں گی. لیکن ظاہراً جتنے بھی اسباب آپ کو ملتے ہیں اور جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو آپ کو مالی معاونت ملتی ہے وہ سب رزق کے فارم میں آتا ہے. یہ ایک بہت بڑا براڈر فارم ہے. فرض کریں میں جاب کرتا ہوں، میری تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے فار ایگزامپل. ایک بندہ بزنس کر رہا ہے، وہ 10 لاکھ روپیہ منتھلی کما رہا ہے، ایک بندہ 10 کروڑ روپیہ منتھلی کما رہا ہے. تو یہ سب رزق ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، رزق ہے. تو اللہ کریم نے جب اپنا حق مانگا ہے زکوٰۃ، وہ غربا کی مدد، تو کہا رزق جو میں نے آپ کو دیا اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ. اب کوشچن یہ آتا ہے، تھوڑا سا میں بات کر کے پھر غنیمتم، کیونکہ غنیمتم خمس سے ریلیٹڈ ہے تو میں صرف ٹرم کلیئر کروں گا، لیکن خمس کے حوالے سے جب خمس کا ٹاپک آئے گا تو اس میں پھر کلیئر کروں گا. تو رزق اب آپ کو جو بھی رزق ملے گا، جتنا ملے گا اس پہ آپ نے اللہ کا حق دینا. اب وہ کہتے ہیں جی اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، ویسے صدقہ کر دیں، ویسے دے دیں. پہلی بات تو کہ ویسے دے دیں، تو ویسے کی کیا اہمیت ہے؟ وہ فرض تو نہیں ادا ہوگا. فرض کرے کوئی کسی کو، اللہ کریم کہتا ہے میری عبادت کرو. کوئی آیت اللہ مولانا صاحب، کوئی علامہ صاحب کہے جی آپ اللہ کی عبادت کریں لیکن نماز نہ پڑھیں، یا یہ کہہ دے فرض نماز نہ پڑھیں، آپ تہجد پڑھ لیں، نوافل پڑھیں، یہ کریں، تو کیا خیال ہے پھر اللہ قبول کر لے گا؟ فرض آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ باقی ساری رات عبادت کرتے رہیں، سارا دن عبادت کرتے رہیں. وہ عبادت ہوگی جب آپ نے ایک فرائض کی ادائیگی نہیں کی. تو یقینی بات ہے وہ کوئی عبادت نہیں ہے. آپ ساری رات سوئے رہیں لیکن صبح اٹھ کے ٹائم پہ فجر کی 2 رکعت پڑھ رہے، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اس کے اوپر آپ سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اشراق پڑھیں، تہجد پڑھیں، یہ آپ کا ایک ایڈیشنل آپ کو فائدہ ملے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے فجر نہیں نہ پڑھی، ساری رات آپ عبادت کرتے رہے، فجر واجب 2 رکعت نہیں پڑھی، تو آپ گناہ گار ہیں، وہ بھی عبادت گئی. اور آپ ساری جائیداد صدقے میں دے دیں، لیکن آپ نے اگر زکوٰۃ نہیں نہ دی، اللہ کا حکم نہیں اوبے کیا، اس کا فرض ادا نہیں کیا، آپ گناہ گار ہیں. وہ صدقہ بھی ضائع اور آپ گناہ. تو اللہ نے جو رزق، یہ تو رزق کے پہ زکوٰۃ ہے. سب سے پہلے جو اللہ نے خیرات، انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہا ہے، اس میں سب سے پہلے زکوٰۃ ہے. اور مولانا فرمان علی کے میں تفسیر میں خود پڑھا ہے، انہوں نے خود لکھا کہ جب رزق کی یہ بات آتی ہے کہ انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو سب سے پہلے لکھتا ہے زکوٰۃ دو، پھر خیرات کرو، صدقات کرو، خمس دو، جو بھی آگے بات آتی. تو یہ فرض ہے اور رزق کے فرض ہے. تو میں اینڈ پہ نتیجہ دوں گا، اپنی عوام کو، شیعہ قوم کو بھی سمجھاؤں گا کہ خدا را خوف خدا کریں. کوئی اتنی بڑی زکوٰۃ نہیں ہوتی. 2.5% لاکھ روپے آپ کی تنخواہ ہے، 2,500 روپیہ، 2,500 کے تو ہمارے بچے ایک ٹائم میں بیٹھ کے پیزا کھا جاتے ہیں. 1 لاکھ روپے اگر آپ کی تنخواہ ہے، چلو لاکھ بیس بنا لیں، 40 من گندم 2,500 روپے کے تقریباً 1 لاکھ روپے، چلیں لاکھ سے نیچے والا نا، تو وہ آپ کا ادا ہو جائے گا. پھر میں ایک چھوٹی سی بات درمیان میں آئی وہ کر دوں، اس کے بعد میں غنیمتم کی بات کرتا ہوں اور بات ویڈیو ختم کر. دیکھو یار، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ بات ماننے والی ہی نہیں ہے. یہ ہمارا آیت اللہ کے، مولوی صاحب کے، علامہ صاحب جو بھی کہیں، یہ بات ہے ہی غلط. یہ دل و دماغ کو لگتی ہی نہیں ہے. نہ یہ فرامین معصومین کوئی ریکگنائز کرتے ہیں، نہ اللہ کا قرآن ریکگنائز کرتا ہے، نہ نبی پاک کا فرمان ریکگنائز کرتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں ہی نہ. یہ ایک بےہودہ اور لغو سی بات ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں ہی نہ. لیکن فرض کریں کہ ایک بات میرے شیعہ ضرور سن لیں، فرض کریں روپے، پیسے، ڈالر، یورو، لینڈ کروزر، کوٹھیاں، پلازو پہ نہ، میرے ملک میراث پہ زکوٰۃ کوئی نہیں. یا اسی طرح کے جتنے بھی امیر، سیگل گروپ ہے تو داؤد گروپ ہے، میں کہتا ہوں ورلڈ کے امیر ترینوں پہ بھی شیعوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو نہیں ہے زکوٰۃ. فرض کریں اے ہے اور وہ بڑا امیر آدمی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا. قیامت والے دن کھڑا کر لیا اللہ کریم نے کہ بھئی ہاں بھائی زکوٰۃ نہیں دی تھی تم نے. وہ کہے گا جی شیعہ مجتہد نے کہا تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں جی. روپے، پیسے، ڈالر، یورو، لینڈ کروزریں اور سونے چاندی سب پہ، کسی پہ زکوٰۃ ہے ہی کوئی نہیں. سونا تو میرے پاس اس میں تھا، یا میرے پاس ویسے ڈھیر لگے ہوئے تھے، یا میرے پاس تو سکوں میں تھا ہی نہیں، سکے تو ختم ہو گئے. تو اللہ کریم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جی تمہیں معاف کیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کریم
یہ کہہ دیتا ہے کہ معاف ہے، چلو جی جان چھوٹ گئے، لیکن اگر اللہ کریم نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں دیا، تو مجتہد بھی پھنسے گا، وہ بندہ بھی پھنسے گا، اور ایسا پھنسے گا کہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر مثلا میں ہوں، میری تھوڑی سی آمدن ہے، میری فرض کریں 2 لاکھ آمدن ہے، میں اس میں سے 5,000 زکوٰۃ دے دیتا ہوں۔ قیامت کا دن ہویا، انہوں نے کہا جی ہاں جی حسینی صاحب تم نے زکوٰۃ دی؟ جی میں نے میرے مالک دی زکوٰۃ، جو میری بساط تھی میں نے دی۔ اچھا زکوٰۃ تو تھی ہی نہیں روپوں پہ، فرض کریں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو کہ بات ہے نہیں لیکن ان کی کر دیتا ہوں، تھی ہی نہیں، تو اللہ تو کریم ہے نا، میں نے اس کو صدقے کے طور پہ بھی مجھے فائدہ دے دے گا، وہ میرا ضائع نہیں کرنے لگا، یقیناً وہ کریم ہے، میں نے ایک اس کی مخلوق پہ رحم کیا ہے، مجھے کچھ نہ کوئی فائدہ مل جائے گا، دے گا۔ جہاں ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے ہم ترس رہے ہوں گے، اللہ مجھے بہت فائدہ دے دے گا، اس کو صدقہ ٹریٹ کرنا۔ لیکن اگر زکوٰۃ واجب ہوئی اور نہیں دی، پھر بیٹا آپ بچنے والے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ وہ ہوگی نا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو اللہ نے سورہ سجدہ میں کافر کہا ہے، تو آپ دیکھ لینا، ادھر تو آپ کلمے پڑھ رہے ہیں، پھر آپ علی ولی اللہ تو بات کی بات ہے، پھر پتہ نہیں آپ کا لا الہ الا اللہ بھی تسلیم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو رزق پہ زکوٰۃ ہے، کوئی یہ نوٹ رزق ہے۔ خمس کے وقت تو آپ اسے مال کہتے ہیں، میں نے خود مولویوں سے سنا، بڑا مال ہے جی اس کے پاس، مال کیا ہے اس کے پاس؟ تو کاغذ کی رسیدیں ہیں بقول آپ کے، تو آپ کے جھوٹ بولتے ہیں یا منافقت کرتے ہیں۔ تو یہ میری التماس ہے، انشاءاللہ آخری ویڈیو میں اگلی بات میں غنیمتم کے حوالے سے کر دوں۔ غنیمتم کا مطلب یہ، میں انہی اپنے شیعہ علماء کی بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جو خزینہ، جو آپ کو زمینی اثاثے مل جائیں، جو جنگ سے مال مل جائیں، جیسا کہ باغ فدق حضور کو غنیمت میں ملا تھا اور بی بی کو آپ نے خمس کے طور پہ دے دیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی انسانی، دیکھیں نا اللہ کی سنت یہ ہے کہ جس میں انسانی ایفرٹ زیادہ ہے نا اس میں اللہ کا شیئر بہت کم ہے۔ مثلا زکوٰۃ ہے تو بندہ بڑی محنت کے بعد، ایک تنخواہ دار طبقہ محنت، سارا مہینہ محنت کرتا ہے یا سال میں، پھر جا کے 4 پیسے ہوتے ہیں، اللہ کے صرف 2.5% دے دو۔ اسی طرح عشر ہے، اگر 12 نہیں ہے اس پہ تو وہ کہتا ہے، اللہ کریم کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے تمہاری محنت بہت کم ہے، بارشیں میں نے برسائیں، ٹھیک ہے 10% دے دو۔ لیکن اگر آپ کو ویسے خزینہ مل گیا زمین سے، یا کوئی اسلامی جنگ ہوئی، اسلامی جنگ کی بات کروں تو آپ کو بغیر لڑے بھیڑے مال مل گیا، ٹھیک ہے اللہ کے 20 حصہ دے دو، اس میں 6 حصے دار ہیں، وہ بھی اس پہ موضوع پہ خمس پہ آئے گا، جبکہ مجتہد سارا ہی لپیٹ جاتا ہے اور ہمارے مولوی لپیٹ جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی اینگل سے، اور وہ حرام پہ بھی جائز کر، جبکہ اللہ نے صاف فرمایا حرام مال پہ میں کوئی صدقہ قبول نہیں کرتا۔ چلیں، تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، اگر بچت ہو جائے تو وہ بھی خمس اس پہ بھی دیں، ٹھیک ہے جی بچت ہو جائے تو دے دیں، کوئی حرج نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ ایک بندے کے پاس 1 کروڑ روپیہ مہینہ آ رہا ہے تو اپنی اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس 20 لاکھ روپیہ بچ جاتا ہے تو دے دے، اس میں سے 5 لاکھ روپیہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں ہے، دے دینا چاہیے، بلکہ زکوٰۃ بھی دے، اور زکوٰۃ تو دے، ساتھ ساتھ دیتا رہے، لیکن وہ خمس بھی دے دے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ خمس دینے سے پہلے یہ نہیں ہوتا کہ ہر اس کا ایک مکان اپنا جتنی ضرورت کر کے وہ بنا سکتا تو وہ پہلے بنائے، بچوں کی ایجوکیشن پہلے پوری کرے، بچوں کی شادیاں پہلے پوری کرے، ساری زندگی کے سارے لوازمات پورے کر لے، حج واجب ہے تو حج بھی کرے، تب جا کے اگر کچھ بچ جائے تو وہ اس پہ خمس ہوتا ہے۔ یہاں تو حرام پہ بھی کہتے ہیں خمس دے دو تو حلال ہو جاتا ہے، یہاں تو عذاب ایک عجیب ہے، عجیب سی تھنکنگ ہے، اور زکوٰۃ آپ کے حلال مال پہ بھی ہے ہی نہیں زکوٰۃ۔ تو غنیمتم بہت محدود، حتیٰ کہ باقی رہی بات خزینے وغیرہ، وہ عام بندے کو تو ملتے ہی نہیں، وہ تو حکومت کے قبضے میں ہوتا ہے، خدا جانے اور ہم حکومت جانے، ہمیں تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے پاس تو یہی ہے کہ جو 4 پیسے سال کے بعد، اگر پرووائڈیڈ کہ میرا گھر اپنا ہو، پرووائڈیڈ کہ میرے بچوں کی ایجوکیشن ساری کمپلیٹ ہو، پرووائڈیڈ کہ میں نے بچوں کی شادیاں کر لی ہوں، سارے مسائل، پھر میرے پاس اگر کچھ بچ جائے میری ضروریات مناسب، اسراف نہیں اس میں آئے گا، اسراف اللہ پسند نہیں فرماتا، تو یقینی بات ہے پھر اس میں سے آپ دیں، خمس دینا بھی چاہیے۔ اور یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ خمس یہاں سے ایران بھیج دیں یا عراق بھیج دیں، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، خمس آپ نے دینا۔ میں نے تو یہاں تک فطرانہ کی تقریر تھی، مولانا صاحب نے کہا کہ اپنے شہر میں اگر آپ کے عزیزوں میں کوئی غریب ہے تو اسے پہلے دیں،
خمس آپ دوسرے ملک جا کے دے دیتے ہیں. کیسی یار عجیب بات ہے. میری مسجد کا بل نہیں کلیئر ہوتا، وہ روتے رہتے ہیں ہم کہ بل کس طرح اکٹھے کریں، اور میں خمس جا کے دے دوں دوسرے ملک. میرا غریب سید رو رہا ہے روٹی کے لیے، میں خمس دے دوں جا کے ایران. میرا دماغ خراب ہے. میرا اپنا غریب سید مر رہا ہے بھوکا، وہ دوائیوں سے وہ بیماری میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے غربت میں، اور میں خمس جا کے وہاں بھیج رہا ہوں دوسرے ملک، شہر بھی نہیں ملک. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ کیسی عجیب سی منطق ہے. میں سب سے پہلے خمس نکالوں گا اور میں خمس دوں گا اپنی مسجد، اپنے امام بارگاہ میں جہاں بل نہیں کلیئر ہو رہا ہے، جہاں کی بجلی کٹنے کا خطرہ ہے، گیس کٹنے کا خطرہ ہے. میں دوں گا اپنے رشتہ دار کو، جو میرا سید رشتہ دار غریب ایڑیاں رگڑ رہا ہے بیماری میں، ہاسپٹل میں یا گھر میں اس کو دوں گا. میں کیوں دوں مجتہد کو؟ میں کیوں مجتہد کے وکیل کو دوں؟ میرے اپنے سید رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں اور میں جا کے چوتھے ملک دے رہا ہوں. کوئی بات ہے کرنے والی ہے؟ اور بہت سارے فقہا کا یہ ہے کہ مجتہدوں کو خمس نہیں دینا چاہیے. ان کے تو بچے عیاشیاں کرتے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں یہاں وکیلوں کے بچے جو عیاشیاں کر رہے خمس سے، ادارے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سب اپنے، اور جو ان کے اندر کرتوت ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے، میں ان میں رہا ہوں کافی دیر. تو بہرحال خمس بہت محدود ہے، غنیمتم ایز کمپیئر رزق کے بہت محدود ہے، اور رزق بہت وسیع ہے. اور اللہ کا حق زکوٰۃ کی شکل میں رزق پہ ہے جو کہ بہت وائڈر رینج ہے، اور جبکہ غنیمتم ایک اس کا محدود سا حصہ ہے جو بچ جائے، اور اس پہ خمس ہے. بہرحال انشاءاللہ خمس کا علیحدہ ٹاپک آئے گا. تو میں نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں کو یہ اسپیشلی شیعہ حضرات کو بتا دوں کہ رزق بہت وائڈر رینج ہے، اور زکوٰۃ رزق پہ ہے، اور غنیمتم بہت چھوٹی رینج ہے، اور خمس غنیمتم پہ ہے، یعنی کہ بچت کہہ لیں اسے. میں یہ نہیں کہتا نہ کہیں، باقی خزینہ وغیرہ ہمیں کوئی نہیں ملتا، نہ کوئی دیتا، وہ گورنمنٹ کے قبضے میں ہوتے ہیں، تو اس پہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہاں البتہ فرض کریں آپ نے ایک پلاٹ لیا ہے، 1 لاکھ کا لیا، اللہ نے کہا وہاں سے، اللہ نے کیا وہاں سے سڑک نکل آئی، وہ ہو گیا 25 لاکھ کا. ہاں ٹھیک ہے، آپ کو بغیر محنت کے مل گیا، آپ 5 لاکھ اس میں سے دیں، کیونکہ آپ کا تو 1 لاکھ کی چیز تھی، اللہ نے کرم کیا وہ 25 لاکھ کی ہوگی. تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. آپ نے تو یہ چیزیں تو ہیں، لیکن وہ بچت پہ نہ کہ پورے رزق پہ. زکوٰۃ رزق پہ ہے. تو بہرحال اسی کے ساتھ میں ویڈیو تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی ایک ویڈیو اور زکوٰۃ کے لیے دوں گا کہ زکوٰۃ آپ دیں اور کہاں دیں، اور ضرور دیں، تو انشاءاللہ زندگی رہی. تو پھر اسی کے ساتھ حسینی کو اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ. اللہ کریم ہمیں دین مبین اسلام سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ.